بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم پٹا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ سب سے پہلے تو ہم خبر شامل کرتے ہیں اسٹاک مارکیٹ سے۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت آغاز اور ڈالر بھی سستا ہو گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بدستور تیزی کا رجحان، تبادلہ مارکیٹ میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں بھی کمی ہوئی۔ کاروباری ہفتے کے پانچویں روز اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا آغاز منفی زون میں ہوا، تاہم تھوڑی دیر بعد 100 انڈیکس میں 164 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس سے انڈیکس 199,131 کی سطح پر پہنچ گیا۔ گزشتہ کاروباری دن کے اختتام پر انڈیکس 88,967 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ روپے کے مقابلے میں 10 پیسے سستا ہونے کے بعد امریکی کرنسی کی قیمت 277.75 روپے پر آ گئی۔ اس کے بعد خبر شامل کرتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس 2 میں عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت پر اعتراضات دور کر دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کیس کی سماعت کی۔ عمران خان صاحب کی جانب سے عائشہ خالد، شاہین شہاب اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے وکیل درخواست گزار سے استفسار کیا کہ اس درخواست پر تو رجسٹرار آفس کے اعتراضات ہیں۔ وکیل عائشہ خالد نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت کی درخواست ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے ریمارک دیے کہ آپ نے کہا ہے کہ رولز آف کنسسٹنسی ہے، مگر یہاں مرد درخواست گزار ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے بشریٰ بی بی صاحبہ کی ضمانت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بشریٰ بی بی عورت تھیں تو تب ضمانت بنی۔ کل ہی ایک اس طرح کی درخواست میں نے خارج کی۔ عدالت نے شاہ خاور ایڈوکیٹ صاحب سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ رجسٹرار آفس کا اعتراض ہے، وکالت نامہ جولائی کا ہے اور کاز آف ایکشن نومبر کا ہے۔ شاہ خاور صاحب اس معاملے پر آپ کی معاونت درکار ہے، جس پر شاہ خاور صاحب نے بتایا کہ ایک روٹین پریکٹس ہے، جب درخواست گزار جیل میں ہو تو ہم ایک ساتھ وکالت نامے دستخط کرا لیتے ہیں۔ وکیل بانی پی ٹی آئی شاہین شہاب نے درخواست پر نوٹس جاری کرنے کی استدعا کی، جس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے ریمارکس دیے کہ قانون فالو ہوگا۔ عدالت نے دلائل کے بعد رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کر دیے اور درخواست پیر کو مقرر کرنے کی ہدایات کر دی۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے 2 ارکان اسمبلی سمیت 86 قیدی اٹک جیل سے عدالتی حکم پر رہا کر دیے گئے۔ جیل انتظامیہ کے مطابق رہائی پانے والوں میں 2 اراکین اسمبلی سمیت بیشتر قیدیوں کا تعلق خیبر پختونخوا کے سرکاری محکموں سے ہے۔ اٹک جیل سے عدالتی حکم پر رہا کیے گئے قیدیوں میں پی ٹی آئی کے 2 ایم پی ایز انور زیب اور لیاقت خان بھی شامل ہیں۔ رہائی پانے والے 86 قیدیوں میں ریسکیو 1122 کے 46 اہلکار، پولیس کے 25 اور بلدیہ کے 13 اہلکار شامل ہیں۔ اسلام آباد میں ڈی چوک توڑ پھوڑ کے مقدمے میں ضمانتیں منظور ہونے کے بعد ملزمان کو سنگجانی میں ٹول پلازہ کے قریب پولیس وین پر حملے کے مقدمے میں پی ٹی آئی ایم پی ایز اور دیگر کو دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ قیدی وین پر حملے سے افسران کو بروقت آگاہ نہ کرنے پر اسلام آباد پولیس کے 3 اے ایس آئی سمیت 13 پولیس اہلکار معطل کر دیے گئے تھے۔ اس کے بعد یہ جو قیدی رہا ہوئی ہیں، یہ جب
پشاور پہنچے تو یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس علی امین گنڈا پور صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب نے ان تمام رہا ہونے والے سرکاری ملازمین کے لیے 1 سٹیپ پرموشن کا اعلان کیا۔ انہوں نے سرکاری ملازمین کو 1 ہفتے کی چھٹی اور 10,000 روپے سٹائپنڈ بھی دینے کا فیصلہ کیا۔ پی ٹی آئی کے ڈی چوک احتجاج میں گرفتار سرکاری ملازمین جب رہائی کے بعد پشاور علی امین گنڈا پور صاحب کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان کا استقبال کیا اور انہیں پھولوں کے ہار بھی پہنائے۔ احتجاج کے دوران گرفتار ہونے والے سرکاری ملازمین میں 34 پولیس اہلکار، 7 ٹی ایم اے اہلکار اور 42 ریسکیو اہلکار شامل تھے۔ اس کے بعد چیف جسٹس یکشیا افریدی صاحب نے طویل مقدمے بازی پر عام ریمارکس دیے ہیں۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس یکشیا افریدی صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے زمینی تنازع کیس کی سماعت کی۔ وکیل درخواست گزار نے بتایا کہ عدالت تحریری حکم نامے میں متعلقہ فورم سے رجوع کی ہدایت کر دے۔ دوران سماعت چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے طویل مقدمہ بازی سے متعلق ریمارکس میں کہا کہ رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف ایک اپیل سن رہا تھا۔ وکیل نے استدعا کی سپریم کورٹ متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت کرے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بعض اوقات ایک جملہ لکھ دینے سے 18 سال تک کیسز چلتے رہتے ہیں۔ حکم نامے میں ایسی ابروزیشن نہیں دیں گے جس سے دوبارہ نیچے سے مقدمہ ہو۔ جسٹس شاہد بلال حسن صاحب نے کہا کہ ہمارے لکھے بغیر متعلقہ فورم سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بعد ازاں عدالت نے متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ابروزیشن دینے کی استدعا بھی مسترد کر دی۔ اس کے بعد ایک اور بہت ہی عام خبر سامنے آئی ہے کہ عمران خان صاحب کے فوکل پرسن انتظار پنجوتا صاحب کی بازیابی سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران اٹارنی جنرل منصور عوان صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں واپس آ جائیں گے۔ انتظار پنجوتا کی بازیابی درخواست پر سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے کی۔ اس موقع پر ایڈوکیٹ فیصل چودھری، علی بخاری، نیاز اللہ نیازی عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ اٹارنی جنرل منصور عوان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کیا کہ امید ہے 24 گھنٹے میں انتظار پنجوتا ریکوائر ہو جائیں گے، جس پر فیصل چودھری ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ اٹارنی جنرل نے امید دلائی ہے تو امید ہی کر سکتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ انتظار حسین پنجوتا صاحب خیریت سے واپس آئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے استفسار کیا کہ 24 گھنٹے پھر اب سے شروع ہوں گے، جس پر اٹارنی جنرل منصور عوان صاحب نے بتایا کہ جی کل اسی وقت تک انتظار پنجوتا صاحب واپس آ جائیں گے۔ تو ہماری دعا ہے کہ وہ خیر و عافیت سے واپس آ جائیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔